بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں ذکر۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کبھی بھی کسی واقعہ میں یہودیوں کا ذکر نہیں آیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی کہاں سے آئے تھے، کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے ہی اس چیز کا علم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیفرڈ فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ، ایک غار نظر آیا۔ وہ اس غار کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا اس غار کے اندر 2 جار پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ مرتبان، وہ جار کھول کر دیکھے تو اندر پرانے زمانے کے پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کوئی فالتو کی چیز ہوگی، تو انہوں نے بازار جا کر انہیں کم دام میں بیچ دیا۔ وہاں سے یہ پیپرز، سکرولز امریکہ کے سائنٹسٹ تک پہنچ گئے، جس کو فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے۔ یہ کسی عجیب طریقے سے لکھی ہوئی تھی، آج کے زمانے سے بالکل ہی منفرد تھی۔ اس کو 1800 سال پرانی کتاب تورات کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو ان دونوں تورات میں لکھنے کا طریقہ ایک جیسا تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی، اس کاغذ کی کاربن ڈیٹنگ کروائی گئی کہ یہ والی تورات کتنے پرانے زمانے کی ہے، تو پتہ چلا یہ 2200 سال پرانی تھی جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، یعنی سب سے پرانی تورات لکھی ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے کا تورات کا یہ خاکہ تھا۔ یہ مکمل تورات نہ تھی، مگر تورات کے اہم حصے اس میں شامل ہیں۔ اس سکرولز کے شروع میں یہودیوں کے پیغمبر عیسیٰ کا ذکر ہے، جن کو کرسچنز اور مسلمز دونوں مانتے ہیں۔ اس پیغمبر عیسیٰ نے آنے والے کل کی پیشین گوئی لکھی کہ آنے والے وقتوں میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلے پیشین گوئی یہ تھی، سب سے پہلی، کہ بخت نسل بیبیلون کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کو ہٹلر کی طرح تباہ برباد کر دیا تھا۔ اس کی پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ ابھی تو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر جلد ایک شخص اس کی حکومت کو برباد کرے گا، یہودیوں نے یہ کہا، اور یہودیوں کو واپس آباد کرے گا۔ یہ پیشین گوئی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی۔ سائرس، دس گریٹ سائرس کی شکل میں، جو ایران کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، جسے بہت سارے لوگ، اسکالرز، ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ دوسری پیشین گوئی، یہودی مدینہ میں آباد ہوں گے۔ لکھا ہے، دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین میں انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ جن آبادیوں میں کدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں، سلا کے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کر چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں، خوشیاں منائیں۔ کدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کدار ہے۔ ان کدار کے بچوں نے ایک سلطنت بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بیٹے کدار کی نسل میں سے ہیں۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں بتوں کی بہت زیادہ عرب میں عبادت ہوتی تھی۔ اس سے یہ تو واضح ہے کہ پیغمبر عرب میں آئیں گے۔ پیغمبر عیسیٰ نے تورات میں دوسری پیشین گوئی یہ کی تھی
کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پہ چڑھ کر خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے جو مدینہ میں ہے۔ مسجد نبوی سے بہت ہی قریبی پہاڑ سیلا ہے، صرف 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہودیوں کو پکا اندازہ تھا کہ مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ بہت سے یہودی فلسطین سے مدینہ کے آس پاس ہجرت کرنے لگے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ ایک دفعہ تو یہودی اور رومنز کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور خیبر کو اپنا اہم مرکز بنا لیا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے علم اور کاروبار کرنے کے طریقوں سے بہت زیادہ خوش تھے، جس طرح آج بھی یہودیوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ علم اور پیسے کی بدولت دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ عربیوں کو یہود دھمکی دیتے اور کہتے آج جو کچھ کرنا ہے کر لو، جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تمہیں بتائیں گے اور تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ عربی ہمیشہ اس بات پر ڈر جایا کرتے تھے کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے۔ مدینہ والوں کو ہر نسل سے یہ بات بتائی گئی تھی، اس لیے یقین پختہ ہو چکا تھا کہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے۔ اس دوران ایک شخص مکہ سے مدینہ آیا جس کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے مدینے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا مکے میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی مکہ میں مان نہیں رہا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے، ایک عربی پیغمبر؟ ہمیں جو یہودی بار بار ڈراتے ہیں۔ مدینہ والوں کو فوراً اسلام قبول کر لینے کی ہدایت آئی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ پیغمبر عربیوں میں آ گیا ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کیا اور جان بھی دی۔ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا ہے، یہ بھی یہودی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بھی انہیں یہودی مسلمانوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اس لیے سلمان فارسی کو ایک کرسچن پادری نے مدینہ کی طرف بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے، مگر یہود نے انکار کر دیا تھا اور سازشیں بھی شروع کر دی تھیں۔ خیبر کی جنگ کے بعد یہودیوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے عرب سے ختم ہو گئی۔ یہودیوں کا تمام مال جو 100 سال میں انہوں نے اکٹھا کیا تھا سب مسلمانوں کے پاس آ گیا اور مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ اگلی باری اب مکہ والوں کی ہے۔ اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بہت ساری ویڈیوز لے کر آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔